اب اگلا پہلو ہم دیکھتے ہیں موٹیویشن اینڈ ایٹیٹیوڈس، کہ آپ کے اندر کیا کیا موٹیویشن کیا ہوتی ہے، آپ خواہش ہوتی ہے یار یہ میں کروں، اور رویہ آپ کا ایٹیٹیوڈ پھر کیسا ہوتا ہے. یعنی آپ کو موٹیویشن کے لیے آپ پھر پورا ایک ایکشن کرتے ہیں، تو ایکشن کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کوئی ایتھیکل طریقے سے کرتے ہیں کہ یا ان ایتھیکل طریقے سے کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ لوگوں کے صحیح اچھے طریقے سے کسی پہ فراڈ کیے بغیر ان پہ آپ کی موٹیویشن ہوتی ہے اور آپ اپنی سیل اب کر رہے ہوتے ہیں. ایگزامپل مزید آپ سوچ لیں، آئیڈینٹی اینڈ ایتھک گروپ ایفیلیشن، کہ جب آپ کسی بھی گروپ کے ساتھ اگر آپ رہتے ہیں تو ایتھیکلی آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر گروپ کیا ہے؟ گروپ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب بہت سارے انسان مل کر رہتے ہیں، یا آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ایک گروپ بن سکتا ہے، یا آپ کی ایک کمپنی بھی ایک بن سکتی ہے کہ جس میں گروپ ہو، یا آپ اگر کسی ریلیجیس یا پولیٹیکل پارٹی کے اندر آپ شامل ہیں تو آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ سارے گروپس ہیں. ان گروپس میں آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، لرنر بلیفس، کہ آپ کو سیکھنے والے کا نقطہ نظر کیا ہے، کہ جن سے آپ سیکھ کے آئے ہیں، آپ کے استاد ہیں، تو ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور اس پہ آپ پہ کیا اثرات آئے ہیں. اور ایج، تو ہر ایج کے ساتھ ساتھ آپ کی صلاحیتیں بڑھتی بھی جاتی ہیں اور کبھی کم بھی ہوتی جاتی ہیں. تو آپ کو اپنی 4 سال کے جب آپ تھے وہاں سے آج تک کی آپ اپنی خود ایک لسٹ آپ بنا لیجئے کہ یہ صلاحیت اس دن مل گئی، اس ٹائم میں مل گئی، اور اب یہ بیچ میں آ کے رک بھی گئی ہے. آپ کہیں گے رکے گی کہاں بھی؟ یہ دیکھیں نا کہ آپ ایج کے ساتھ ساتھ، مثال کے طور پر جن لوگوں میں بہت اچھی اسکواش کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن اراؤنڈ 30 ایئرس کی جب ایج آتی ہے تو پھر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، حالانکہ جوان ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح کرکٹ جو لوگ کھیلتے ہیں تو وہ ان میں بڑی اچھی صلاحیت ہوتی ہوگی لیکن پھر 40 میں آ کے کم بھی ہو جاتی تبھی ریٹائر ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہر کام کی صلاحیت انسان میں کم بھی ہوتی ہے اور بڑھتی بھی ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپنی ہسٹری کا، خود اپنی پرسنل ہسٹری کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. آئیے اب ہم سائیکالوجی کی طرف آتے ہیں. دا 5 پیرلز آف سائیکالوجی، یعنی سائیکالوجی کے اندر 5 پہلو ہیں کہ جس میں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. اب یہ کیا کیا ہے؟ پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بایولوجیکل. بایولوجی کیا ہے؟ آپ کا جسم ہے کہ آپ کے جسم میں کیا ہوتا ہے. بایو سائیکالوجی ایک پورا علم کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور نیورو سائنس یعنی آپ کے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں نا جن سے آپ کو صلاحیت آتی ہے. مثال کے طور پر بہت اچھا بھاگ سکتے ہیں تو آپ کے جسم سے ہی آئے گا نا یہ. اسی طرح ہو سکتا ہے ہاتھ سے آپ بہت اچھی شاٹ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کرکٹ میں یا ٹینس میں یا آپ کی اسکواش کے اندر اچھی صلاحیت آ جاتی ہوگی، یا ہو سکتا ہے نہ آتی ہو. تو یہ آپ خود اپنا نوٹ آپ نے کرنا ہے. پھر سینسیشن بھی ہوتی ہے جس میں آپ کے اندر احساس آتا ہے یار یہ واقعی یہ کوئی چیز ہے، یہ ہے کام کی. اور پھر کانشیسنس بھی، یعنی جس کو آپ کا شعور آپ کے اندر آتا ہے. تو یہ بچے کو عموماً 3-4 سال کی ایج میں آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی بچے ہوں جن کو جلدی آ جائے، اور کچھ ہوتے ہیں جنہیں ذرا بعد میں آئے. یہ اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دیتا ہے. اب اگلا سٹیپ ہم دیکھتے ہیں کوگنیٹو. ایک کوگنیٹو کیا چیز ہے؟ اس کی ڈیفینیشن میں نے عرض کر دی ہے، مینٹل ایکشن اور پروسیس آف ایکوائرنگ نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ تھرو تھاٹ ایکسپیرئنس اینڈ سینسز. یعنی کوگنیٹو کیا ہے؟ ایک پورا پروسیس اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر، باڈی کے اندر یہ بنایا ہوا ہے. اور یہ زیادہ تر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ چلتا ہے سلسلہ کہ آپ کے ذہن میں ایک باقاعدہ ایک کچھ پروسیس کا معاملہ ہوتا ہے. یہ ایک پہلے آپ کچھ نالج، کوئی چیز ایکوائرنگ، خواہش آتی ہے یار یہ سمجھو یہ کیا چیز ہے. پھر انڈرسٹینڈنگ، پھر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ تھرو آؤٹ کہ اس کا پھر رزلٹ آپ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کا ایکسپیرینس آپ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور پھر سینسز کیا ہے آپ کے؟ کہ یہ وہی احساسات ہیں کہ جسے آپ کو پتہ چلتا ہاں جی یہ ٹھیک ہو گیا یا یہ غلط ہو گیا.
تو یہ دیکھیے آپ کے جسم کے اندر ایسے ہی سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پوری فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. تو پھر آپ دیکھیے اس کے اندر کیا کیا ہے. پرسیپشن، یعنی پہلی چیز وہی احساس آتا ہے یار یہ کچھ ہے، کوئی چیز، کوئی کام کی چیز ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تھنکنگ، پھر آپ غور کرتے ہیں. انٹیلیجنس، انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے کہ جس میں آپ پوری تفصیل کے ساتھ ساتھ آپ ایک پورا تجزیہ کرتے ہیں. ہاں جی یہ چیز یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہونی چاہیے، ایسے کروں اور یہ ایسے نہ کروں. یہ آپ کو تجربے کے ساتھ آتا ہے سلسلہ. اور پھر آپ کی میموری کے اندر یہ پورے ٹول آپ کے پورے ذہن کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا ذہن ہوتا ہے کہ جس کے اندر پوری میموری آپ کی موجود ہوتی ہے. اس کو بالکل اس طرح سے کمپیئر کر لیں کہ جیسے یہ آپ کے کمپیوٹرز ہیں، ان کے اندر بھی تو یہی ہوتا ہے نا. تو آپ کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن فرق تھوڑا سا اتنا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی نئی چیز کو بھی اس کے لیے یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو احساس کرتا ہے اور پھر اس پہ کوئی غور کرتا ہے اور پھر باقاعدہ جا کے ایکشن بھی لیتا ہے. جبکہ کمپیوٹر یہ نہیں کر سکتا، یا روبوٹ جو ہے وہ بھی یہ نہیں کر سکتا جس کا اسے پتہ نہ. ہاں اگر اسے پتہ ہو، پتہ کیسے چلتا ہے کہ انسان اس کمپیوٹر کو یا روبوٹ کو پورا ایک پروگرامنگ کر دیتا ہے تو بس وہی کام ہی اتنا ہی وہ کر لیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتا. لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ پھر نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے. اب آئیے ڈیولپمنٹل، ایک اور پہلو آپ کی سائیکالوجی کے اندر ضرورت ہے. لرننگ، کہ آپ سیکھتے ہیں. پھر لائف سپین ڈیولپمنٹ، کہ آپ کو پوری لائف کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. پھر اس کے بعد سوشل اینڈ پرسنالٹی کے لحاظ سے مزید چیزیں. سوشل کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے آپ نے رہنا ہے، کیا معاملہ ہے. پرسنالٹی، آپ کی شخصیت کیسی بن گئی ہے آج تک. جب تک آپ پیدا ہوئے تو آپ کو اپنی میموری کے اندر کوئی 3-4 سال کے جب آپ تھے وہاں سے آج تک آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں کیا پازیٹیو چیزیں ہیں، کون سی نیگیٹو ہیں. اب آپ نے نہیں اگر یاد تو آپ اب بیٹھ کے یاد کر لیں کچھ پیپرز میں آپ، یا آپ چاہیں تو ورڈ یا ایکسل میں آپ ایک لسٹ اپنی بنانی شروع کر لیں. آپ کی یہی بیلنس شیٹ ہوگی. ایموشن، ایک جذبات بھی ہوتے ہیں. تو کیا واقعہ ہوتا ہے یا کیا ایسا کچھ معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس پہ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں. جذباتی کیا ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی خوشی کا بھی آ رہا ہو اور کبھی بہت برا لگ رہا ہو. دونوں طرح کے ہوتے ہیں، غصہ بھی آتا ہے انسان کو. تو یہ ساری چیزیں آپ غور کریں. اور پھر موٹیویشن کس چیز پہ آتی ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں بھی میں یہ کروں گا، یہ ضرور کر لوں. یہ تو کس کس چیز پہ آتی ہے؟ یہ سارے پہلو ہیں. پھر آئیے مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ. یہ ایک اور پہلو ہے جو کہ سائیکالوجی کے اندر ہوتا ہے کہ ایب نارمل، آپ نارمل ہیں کہ ایب نارمل ہیں. اس کو آپ دوسروں کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، اپنا انسان نہیں کہتا، اپنے آپ کو تو نارمل ہی کہتا ہے. حقیقت ہے یہ انسان کے ہے. ایب نارمل یا نارمل آپ اس طرح کہیں کہ اکثر لوگ جو کرتے ہیں آپ بھی وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کر لیتے ہیں تو پھر آپ نارمل ہیں. ادروائز اگر کوئی یہ کام کر لیتے ہیں آپ نہیں کر پاتے، یا اس کا الٹا ہے اور سارے کچھ نہیں کر سکتے آپ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ تھوڑے ایب نارمل ہیں. اور یہ اس میں کوئی برائی نہیں. یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی صلاحیت دے دی ہے جو دوسروں کو نہیں ہے، یا آپ کو نہیں دی اور دوسروں کو دی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. تھراپیز، یہ ایک سائیکالوجی کے اندر ایک یہ تھراپی وہ کرتے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی آپ کی پرسنالٹی میں یہ چیز ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ نہیں ہے، اور اس کو ایسے امپروو کر سکتے ہیں. یہ اس کا ایک پورا سائیکالوجی کا ایک حصہ ہوتا ہے. سٹریس، لائف سٹائل اینڈ ہیلتھ، یہ سب چیزوں کا پھر آپ کی اپنی ذہانت اور آپ اپنی صحت، اس کے لحاظ سے پھر آپ سوچتے ہیں اور ڈیسیژن لیتے ہیں. تو دیکھیے سائیکالوجی آپ کی شخصیت ایسی بنتی ہے. تو اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ انڈیویجول ڈفرینسز.